بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات الاحکام پر گفتگو شروع ہوئی ہے اور ابھی ہم پہلی آیت جس میں وضو، نماز اور طہارت کا تذکرہ ہے اس کو چھیڑ چکے ہیں۔ اس سلسلے میں جو روایات اس آیت کے ذیل میں ذکر ہوئی ہیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے یہاں پہنچے تھے کہ امیر المومنین اسلام کی یہ سیرت تھی کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ دوسرا دعویٰ مخالفین نے ہمارے کیا ہے علیکم السلام کی جناب رسول خدا ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ تیسرا دعویٰ محمد ابن سیرین جس کی تعبیر خواب والی کتاب مشہور ہے، ہمارے نزدیک زیادہ مسلم نہیں ہے، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ سارے خلفاء، اپنے زمانے کی بات کر رہا ہے چونکہ چوتھے امام کے زمانے میں تھا، تو خلفاء ثلاثہ کے علاوہ ایک آدھ دو جو خلیفہ بنے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ لوگ بھی وضو ہر نماز کے لیے کیا کرتے تھے، اور میں نے اس کو ہنس کر کے یہ ٹالا تھا کہ ظاہر ہے کہ اتنا لمبا وضو جو ہے روک نہیں پاتے تھے، تو اس لیے ان کو ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہی پڑتا تھا۔ ہماری گفتگو امیر المومنین اسلام کے عمل اور جناب رسول خدا کے عمل میں ہے کہ یہ دونوں بزرگوار بھی مسلسل ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ لیکن مخالفین نے علیکم السلام ایک روایت ایسی بھی نقل کی ہے کہ جس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے، اور یہ اگرچہ روایت ہے لیکن روایت کے ضمن میں جو خاص باتیں ہیں وہ بھی میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلے میں متن پڑھتا ہوں۔ ان ابن عمر کان یتوضأ لکل صلاۃ، یہاں پہ ان ابن عمر کے بعد نہ تو نبی کا تذکرہ ہے نہ خود کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ کون۔ ان ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے۔ اگر کانا ایک عدد اور ہوتا تب یہ ہم کہتے کہ وہ کالا یا اس طرح کا کوئی کلمہ ہوتا تب ہم یہ کہتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یا خود یہ کام کیا کرتا تھا۔ بظاہر یہی عبارت ہے کہ کان یتوضأ لکل صلاۃ، کہ ہر نماز کے لیے آپ وضو کیا کرتے تھے۔ کون آپ؟ ظاہراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کر رہا ہے، مگر یہاں پہ نام ذکر نہیں ہوا ہے، متن میں نام پیغمبر کا نہیں ہوا ذکر ہوا۔ ثم نسخ ذلك بالتخفیف، پھر اس کے بعد تخفیف کی خاطر یہ منسوخ ہو گیا، یعنی پیغمبر اسلام کے عمل کو اگر یہ نقل کر رہا ہے تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہر نماز کے لیے پیغمبر وضو کیا کرتے تھے، بعد میں پیغمبر کے لیے شاق ہوا، دشوار ہوا، مشکل ہوا، تو اس کے لیے پیغمبر کے اوپر حکم آیا کہ آپ اگر طہارت باقی ہے تو ضرورت نہیں کہ نئے سرے سے آپ وضو کریں، ہم آپ کو تخفیف دے رہے ہیں۔ آپ اگر ایک وضو کر چکے ہیں، مثلا نماز ظہر پڑھ چکے ہیں، تو نماز عصر بھی اسی وضو سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اگر ہم نسخہ بالتخفیف پڑھیں، یہاں پہ بھی با ذکر ہوا ہے جبکہ للتخفیف ہونا چاہیے، تو ایک اعتراض یہاں پہ بھی متن میں ہے، توجہ سنیں۔ فقط حدثته اسماء بنت زید ابن الخطاب، خطاب کے یعنی ایک تو وہی جو ملعون ثانی ہے بیٹا ہے، دوسرا ایک بیٹا زید بن خطاب تھا جو اس کا بھائی تھا۔ اس کے سلسلے میں ہمارے یہاں تو بڑا نرم گوشہ پایا جاتا ہے، مگر مخالفین نے خوب رنگ دیا ہے اس کو کہ یہ زید پہلے اسلام لانے والے لوگوں میں سے ہیں، اور صرف پہلے اسلام لانے والوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے بھائی کو عمر کو دعوت اسلام دی اور ان کی تبلیغ اور ان کی باتوں کی وجہ سے ان کے اوپر اثر ہوا۔ دوسری یہ کہ یہ شہید یمامہ ہیں۔ یمامہ یعنی کیا؟ وہ جنگ جو مسیلمہ کذاب کے لشکر سے ملعون اول کے زمانے میں ہوئی تھی، تو کچھ مسلمین
کو लश्कर की शक्ल में भेजा था मलऊन अव्वल ने, मगर वो वहां जब पहुंचे तो बजाय ये कि मुकाबला करें हार गए, पसपा हुए। मगर फिर यही जैद इब्ने खत्ताब ने, उमर के भाई ने खूब ललकारा और एक जुमला कहा, यानी तारीफ में के पुल जो बांधे गए उसके ऊपर तवज्जो करें। अल्लाहुम्मा इन्नी आतज़िरु इलैका मिम्मा सनअ हाउलाई, पालने वाले तू गवाह रहना कि मैं तेरी बारगाह में उज़्र व माजरत खा हूँ, ये जो इन लोगों ने किया, यानी कौन, जो लश्कर था वो सब के सब जो है पीछे हट गए थे, मुसलम कज़्ज़ाब के लश्कर से हार गए थे, बहुत ज़्यादा तौहीन शिकस्त हुई। तो उसकी बुनियाद पर जैद इब्ने खत्ताब, उमर के भाई ने अल्लाह की बारगाह में ये उज़्र व माजरत की और फिर इसके बाद आगे बढ़े, लश्कर को समेटा और जंग की। कई बातें कही गई, एक ये कि इसी जंग में ये शहीद हुए, कौन, जैद इब्ने खत्ताब, उमर के भाई। दूसरे ये कि हामिलुल लिवा थे, यानी अलमदार लश्कर मलऊन अव्वल ने जिसको बनाया था वो यही जैद इब्ने खत्ताब थे। इसके अलावा ये जो जुमला है कि मैं तेरी बारगाह में पनाह चाहता हूँ, माजरत खा हूँ उस चीज़ से जिससे इन लोगों ने, जो काम इन लोगों ने अंजाम दिया है, यानी लश्कर ने जो साथ छोड़ा है, पीछे हट गए हैं, ये भी उनकी गोया तारीफ है कि इतना मजबूत इंसान की खुद लड़ रहा है, परचम लेकर के आगे आगे है, और जब साथी लोग साथ छोड़ रहे हैं तो उज़्र माज़रत खुदा की बारगाह में कर रहा है, इला आखिर। तो इस तरह की तारीफ़ात जो है ज़ैद इब्ने खत्ताब के सिलसिले में मुखालिफिन की किताब में पाई जाती है। मगर हमारे उलमा ने, जो जनाब शेख मुफीद हुए और दूसरे कौन बुजुर्गवार, बहरहाल कई एक बुजुर्गवार ने सिर्फ इतना जिक्र किया है कि हमारे नज़दीक मेयार मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। वो आदमी जो खलीफे अव्वल के ज़माने में इतना बड़ा है कि सिपह सालार बनाया जा रहा है, जंग करने के लिए जा रहा है, वो जब अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के दरवाजे के ऊपर जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा के दरवाजे के ऊपर हमला हो रहा था तो वो कहाँ था। मोहब्बत अहले बैत का कोई तस्करा उसके बारे में हमें नहीं मिलता। हाँ, तारीखी एतबार से हमारे उलमा ये तस्लीम करते हैं कि तारीख़ इस्लाम के हवाले से कि एक जंग हुई जिसमें मुसलम कज़्ज़ाब के अफराद इस्लाम पे चढ़ाई करना चाह रहे थे, मुस्लिमीन पे चढ़ाई करना चाह रहे थे, और उसके दिफा करने के लिए सबकी जिम्मेदारी थी, चाहे जो खलीफा हो। जैसे कि फारस की जंग में अमीरुल मोमिनीन ने मशवरा दिया था मलऊन सानी को, तुम मत जाओ, इसलिए कि अगर तुम मारे गए तो पूरा लश्कर जो है तितर बितर हो जाएगा, तुम मत जाओ। जानते थे कि ये फरार कर जाएगा तो नतीजा ये होगा कि मुस्लिमीन मारे जाएंगे। तो हमारे उलमा का ये कहना है कि ज़ैद इब्ने खत्ताब का इस मसले में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, इससे उसकी फजीलत साबित नहीं होती। मरकज़ फजीलत मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद है, उनका ताबेदार, उनका ताबे होना है। लिहाजा तारीख़ी हैसियत से हम ये तस्लीम करते हैं कि वो परचमदार लश्कर मुस्लिमीन था और वो उस जंग में मारा गया। अब ये जंग में जो मारा गया है शहीद है या शहीद नहीं है, अगर नीयत दिफा अनिल इस्लाम, दिफा अनिल मुस्लिमीन थी, तब तो हम दर्जे शहादत तस्लीम कर सकते हैं, वरना जिस वक्त ये लोग दर ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा पे हमला कर रहे थे तो इसका कोई सुराग नहीं मिलता, बल्कि यहाँ तक लफ्ज़ इस्तेमाल के यमामा जंग का हीरो, मुसलम कज़्ज़ाब से लड़ने वालों के लश्कर का जो हीरो है यही था ज़ैद इब्ने जी। लेकिन हमारे उलमा कहते हैं ना, हम उनके साथ तो नहीं था ना, अगर अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम के साथ अगर होता तो कोई कलाम, कोई बयान इसका ज़रूर हमको मिलता कि ये जो है दिफा कर रहा था। नहीं, दिफा नहीं, उसके साथ जो आग लग गई उनके साथ ये नहीं मिलता। हाँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर नहीं उसमें था तो कम से कम कोई मौक़िफ़ आश्कार होना चाहिए था, कोई बयान ऐसा होना चाहिए। जो आदमी इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, दूसरे इलाके जा रहा है जंग करने के लिए,
اور بقول ان کے کہ شہید ہو رہا ہے، علمدار لشکر ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا کوئی بیان تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ دوستدار اہل بیت تھا۔ اس لیے ہمارے علماء نے کہا ہے فضیلت کا معیار اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے، لہٰذا ہم اس کو نہ حامی اہل بیت کہتے ہیں نہ مخالف اہل بیت کہتے ہیں۔ مگر ایک مگر بہت بڑا سا ہے، وہ یہ ہے خلافت کے دفاع میں، خلیفہ کے دفاع میں اس کے لشکر کا علمدار بن رہا ہے، یہی ہمارے لیے نتیجہ دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر فرض کر لیں اس وقت یہ مدینے میں نہیں تھا جب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے دروازے پہ آگ لگائی جا رہی تھی، فرض کر لیں اگر نہیں تھا تو اس کا کوئی بیان تو آنا چاہیے تھا نا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کچھ۔ بہرحال تو ہمارے علماء نے صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ فضیلت کا معیار اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے، ان کا اتباع، ان کی پیروی، ان کی محبت، ان سے عقیدت رکھنا۔ اب اگر کوئی بعد میں حادثہ رونما ہو، اس میں کوئی بڑھ چڑھ کے حصہ لے، تو اس کے اخلاص، اس کے نیت اور اس کے دلی نیت کے اوپر ہے کہ وہ کیسا ہے، اور اس کے عمل اور کردار کو اس کے اوپر تولا جائے گا، نہ کہ کسی لشکر کا علمدار ہونے سے یا کسی جنگ میں مارے جانے۔ کتنی جنگوں میں 17 یا بعض میں 11 ہی کہا ہے، 11 جنگیں لڑی گئی ہیں اس دوران، بعض نے 17 کہا۔ کتنے ان جنگوں میں مارے گئے، وہ سب ہم شہید مانتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ ہم فتوحات اسلامیہ نہیں کہتے جو دوسرے زمانے میں دوسری خلافت میں، بلکہ ہم اس کو فتوحات عمریہ کہتے ہیں۔ صحیح ہے، زمینیں بڑھائی گئی ہیں، اسلامی قلمرو بڑھایا گیا ہے، قتل و غارت، علیکم السلام، قتل و غارت بہت کچھ ہوا ہے۔ خیر آئیے روایت کے اوپر۔ خلافت سے پہلے یہ کس طرح تھا، کوئی ہدایت تھا؟ نہیں معلوم، اس روایت پہ توجہ کریں۔ قد حدثت ہو اسماء بنت زید، اسماء کون؟ اسی زید ابن خطاب کی بیٹی ہے، یہ نقل کرتی ہے کس سے؟ خلیفہ زادے سے، یعنی عبداللہ ابن عمر سے، اور عبداللہ ابن عمر نقل کر رہا ہے دوسروں سے کہ رسول اسلام، اگر رسول یہاں پہ حذف ہے تو میں نے کہا کہ عبارت میں بہت سے ابہامات پائے جاتے ہیں، آگے بھی ابہامات ہیں، میں آپ کے سامنے آشکار کروں گا کہ اگر پیغمبر کا لفظ یہاں پہ نسخہ برداری میں یا کسی طرح چھوٹ گیا ہے تو پیغمبر ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، بعد میں تخفیف کے طور پر انہیں یہ کہا گیا کہ مثلا اگر باطہارت ہے، وضو باطل نہیں ہوا تو دوسری نمازوں کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنے کہ یہ اسماء جو زید ابن خطاب کی بیٹی تھی، اس نے عبداللہ ابن عمر سے بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا اور کس سے نقل کیا، اس کے اوپر توجہ دیں۔ عبداللہ الغسیل، عبداللہ الغسیل، الغسیل، غسیل یعنی وہ آدمی جسے غسل دیا گیا ہو، یہ زندہ تھے مگر عبداللہ الغسیل کہلاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے باپ جناب حنظلہ ابن ابی عامر کون تھے؟ غسیل الملائکہ تھے۔ غسیل الملائکہ کسے کہا جاتا ہے؟ حنظلہ ابن ابی عامر کو۔ جنگ احد جب شروع ہوئی ہے، اسی رات جس دن میں جنگ شروع ہوئی اس کی رات ان کی شادی ہوئی تھی، زوجہ کے پاس تھے۔ صبح پیغمبر کی طرف سے ابتداءً ندا آئی کہ اے مسلمین اکٹھا ہو جاؤ، کفار آ چکے ہیں، حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو سارے مسلمین جو بھی جانے والے تھے 313 تھے، ان میں سے ایک یہ شخص جو رات ابھی زوجہ کے پاس تھا، صبح اس کو غسل کرنے کا بھی موقع نہیں ملا، لیکن اتنا امر رسول خدا کے تابع تھے کہ جوان بیوی کو چھوڑ کر کے خود بھی جوان اور میدان جنگ میں چلے گئے، اور پھر جب وہاں پہنچے تو ان شہید لوگوں میں سے ایک یہی حنظلہ ابن ابی عامر ہے۔ اسی لیے اس جنگ میں بہت کیا نام ہے، جنگ کی باقاعدہ سے، اور بعد میں شہید ہوئے ہیں۔ شہید ہونے کے بعد اولاً تو شہید کو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر حالت نجاست میں ہو اور زخم کو ایسے کر کے تو پاک کرنا چاہیے، وہ اور بات ہے، لیکن غسل جنابت دیں گے، غسل میت نہیں دیں گے، کیونکہ جو آدمی شہید ہے اسے غسل کی ضرورت نہیں۔ مگر پیغمبر اسلام میں ان کے یہاں بھی روایت موجود ہے، ہمارے یہاں بھی روایت موجود ہے، صرف ان کے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی روایت موجود ہے
کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اِنَّ صَاحِبَكُمْ تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ، تمہارا یہ ساتھی یہ شہید ہوا یہ جوان جو اپنی زوجہ کے پاس تھا، اسے ملائکہ غسل دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اصحاب اکٹھا ہوئے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ سر سے ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے۔ یعنی اولاً تو ان کو غسل کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ شہید تھے، لیکن یہ پیغمبر بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بعض اصحاب نے یا جو بھی رشتہ دار یا کسی نے پوچھا ان کی زوجہ سے، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ان کو موقع نہیں ملا، پیغمبر کی آواز سنی اور میرے پاس سے تیزی کے ساتھ نکلے اور میدان جہاد میں چلے گئے۔ اس قدر پیغمبر اسلام کے تابع فرمان تھے۔ ہو تو واجب غسل ہے، لیکن واجب غسل اگر انسان نہ کر سکے تو اس کی گردن پہ کچھ نہیں، شہید ہو جائے۔ یا اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہیں پہ ذکر کیا تھا شہادت کے سلسلے میں کہ اگر کوئی آدمی قرض دار ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے قرض ادا کرے پھر میدان شہادت میں جائے۔ لیکن اگر کسی مومن کو جو قرض دار ہے کسی وجہ سے گولی مار دی جائے، قتل کر دیا جائے، تو اس کا قرضہ کس کی گردن پہ جاتا ہے؟ قتل کرنے والے کے اوپر۔ اب وہ میدان محشر میں اس سے سوال نہیں ہوگا کہ تم قرض دار تھے، ٹھیک ہے تم شہید ہوئے، شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے، لیکن بیان کیا جا چکا ہے، معصومین علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر کوئی مومن کسی کا قرض دار ہے، وہ قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے لیکن ابھی نہیں ہے یا وقت ہے لیا ہے، اور اسے کوئی شہید کر ڈالے یا کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ قرض دار ہے، تو خداوند متعال اس سے قرض کے بارے میں باز پرس نہیں کرے گا، اس قرض کی ذمہ داری قاتل کے اوپر چلی جائے گی۔ ویسے ہی اگر کوئی آدمی مثلا غسل نہیں کیے ہے یا کوئی واجب کوئی کام جو اس کا کرنا ہے وہ چھوڑ وقت ہے اس کو کرنے کے لیے اور اتفاق سے اس کو شہید کر دیا جائے تو اس کی ذمہ داری قاتل کے اوپر چلی جاتی ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے برجستہ میدان احد میں اس ایک شہید کے لیے فرمایا ان صاحبکم تغسلہ الملائکۃ، تمہارے صاحب کو، ساتھی کو، اس جوان کو، اس دولہا کو جو زوجہ کے پاس تھا، ملائکہ اسے غسل دے رہے ہیں۔ اور باقاعدہ اصحاب نے دیکھا کہ لاش پڑی ہوئی ہے لیکن پانی ٹپک رہا ہے ان کی بالوں سے، داڑھی سے، داڑھی تھی مال نہیں، ہم آپ کی طرح تو نہیں رہے ہوں گے، یقیناً نہیں ہوگی، پانی ٹپک رہا ہے جسم سے، چہرے سے۔ غسیل الملائکہ کہاں پہ؟ جنگ احد میں۔ ان کے بیٹے عبداللہ کو باپ کی وجہ سے، جیسے آج کل مثلا فلاں آیت اللہ اور ان کی کنیت وہی دادا پردادا سے چلی آ رہی ہے، ویسے ہی غسیل کون تھے؟ حنظلہ بن ابی عامر، لیکن ان کے بیٹے کو بھی عبداللہ الغسیل کہا جانے لگا، یعنی ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا، جو بہت ہی صالح، متقی اور پرہیزگار تھے۔ مگر یہاں پہ بھی ایک مگر ہے جو میں بعد میں ذکر کروں گا، توجہ کریں۔ عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر جو غسیل الملائکہ کے فرزند تھے، یہ نقل کر رہے ہیں کس سے؟ اسماء بنت زید بن خطاب سے، اور وہ اسماء نقل کر رہے اپنے چچیرے بھائی سے، عمر کے بیٹے سے، عبداللہ بن عمر سے۔ کیا یہ نقل کر رہی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او میرا بالوضوء عند کل صلاۃ۔ میں پہلے ابھی مجہول کا صیغہ پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا کہ اس عبارت میں، اس روایت میں بہت سے پرابلم ہے، اور مدرک بھی اتفاق سے جس کتاب میں نے دیکھا اس میں مدرک ذکر نہیں تھا، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسماء بنت زید ابن خطاب کہتی ہے کہ ان عبداللہ ابن حنظلہ ابن ابی عامر الغسیل حدثہا، یعنی عبداللہ بن حنظلہ نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے، کیا؟ ان النبی او میرا بالوضوء عند کل صلاۃ، پیغمبر اسلام کو حکم دیا گیا تھا ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا۔ فشق ذلک علیہ، پیغمبر کے لیے یہ بہت ہی دشوار ہوا، ٹھنڈک کا زمانہ ہے یا اور کوئی وجہ ہے، شق ذلک علیہ، پیغمبر اسلام کے اوپر یہ شاق گزرا۔ کیوں شاق گزرے گا؟ وہ نبی جو ہر وقت نماز پڑھنے کے لیے آمادہ ہے، رات رات بھر عبادت کرتا ہے، اسے وضو کرنے میں کیا شاق گزرے گا؟
ہر نماز میرا ہر نماز واجب تو فاصلہ سے بھی ہے، کیا شاک گزرے گا؟ بہرحال روایت میں یہ بھی ایک اشکال کی جگہ بن سکتی ہے۔ فَأُمِرَ بِالسِّوَاكِ، اس لیے پیغمبر اسلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اگر ہر نماز کے لیے وضو نہیں کر سکتے اور طہارت باقی ہے تو آپ ایسا کریے، ہر نماز کے وقت مسواک کریے۔ وہ آسان ہے یا یہ آسان ہے؟ اور صرف مسواک کرنا۔ فَأُمِرَ بِالسِّوَاكِ وَرُفِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ، انہیں حکم دیا گیا ہر نماز کے وقت مسواک کر لیے اور آپ سے وضو اٹھا لیا جائے۔ البتہ وضو اٹھا لینے کا مطلب کیا ہے کہ اگر حدث جدید صادر نہیں ہوا ہے تو ہے سو کانا ہے جی رفع عنہ الوضوء الا من حدث، یعنی اگر حدث ہے، مثلا سو گئے ہیں، مثلا پیشاب پیخانہ کے بعد، تو پھر وضو کرنا وہ الگ بات ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام کو یہ کون بیان کر رہا ہے؟ عبداللہ ابن عمر سے اس کی چچیری بہن یا تائزاد بہن بیان کر رہی ہے، اسماء، اور اسماء سے کس نے نقل کیا ہے؟ غسیل الملائکہ کے فرزند عبداللہ نے۔ واضح ہے کہ پیغمبر اسلام کو حکم ہوا تھا ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا، پیغمبر کے اوپر شاک گزرا تو ان کو حکم دیا گیا ہر نماز کے وقت مسواک کریے، بھلے ہی وضو نہ کریے، الا یہ کہ اگر حدث صادر ہو جائے تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ بھی توجہ کریں، فَكَانَ عَبْدُاللَّهِ يَرَى ذَلِكَ فَرْضًا، روایت ختم۔ اس لیے عبداللہ اسے فرض سمجھتے تھے۔ کسے؟ عبداللہ فرض سمجھتے، تخفیف کے لیے وضو کو منع کیا گیا تھا، مسواک کر لیجئے۔ روایت اگر ضمیر کو قریب کی طرف پلٹائیں تو مسواک کی طرف پلٹتی ہے، یعنی پیغمبر اسلام کے اوپر مسواک کرنا فرض کیا گیا ہے، عبداللہ اسے فرض سمجھتے ہیں۔ اور یہ کون عبداللہ ہیں یہ بھی معلوم ہے، عبداللہ ابن حنظلہ بھی ہو سکتے ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی ہو سکتا ہے، کہ اس لیے عبداللہ ابن عمر جو اپنی چچیری بہن سے سن چکے تھے اس کو فرض سمجھتے تھے۔ کس کو فرض سمجھتے تھے؟ مسواک کو، یا نہیں وضو کو فرض سمجھتے تھے، وہ تو تخفیفاً مسواک کا حکم آیا تھا۔ تو کتنے مطلب ہو گئے؟ ایک تو فیرا عبداللہ کیا ہے؟ فکان عبداللہ یرا ذالک فرضاً، اس لیے عبداللہ اسے فرض سمجھتے تھے۔ کون عبداللہ؟ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن حنظلہ ہوں کہ جو فرض سمجھتے تھے، اور اسی کو اسماء نقل کر رہے ہیں اپنے بھائی عبداللہ سے، چچیرے بھائی عبداللہ سے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آغاز کلام جہاں سے ہے ان کی بات ہو رہی ہو کہ عبداللہ نے یہ جو کہا ہے کہ پیغمبر کے اوپر، ہاں وہ عبارت میں نے ذکر کی کان یتوضأ لکل صلاۃ، اگر کانا کی ضمیر عبداللہ کی طرف پلٹ رہی ہے تو عبداللہ ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کو تخفیف کے لیے صرف نسخ کیا گیا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو اب یہ ضمیر کہاں پلٹائیں گے ہم؟ عبداللہ کی طرف۔ اگر عبداللہ کی طرف ضمیر پلٹائی تو مطلب یہ نکلے گا کہ پیغمبر کو مسواک کرنے کا جو حکم ہوا تھا وہ تو تخفیف کے لیے تھا، ورنہ فرض کیا ہے؟ وضو ہی ہے۔ واضح ہے؟ خوب، ایک اشکال یہی کہ آدمی کو ہر وقت ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیا جائے، وہ آسان ہے؟ یہ 3 چلو لے کر کے وضو کر کے نماز پڑھنا وہ آسان ہے؟ مقابلہ نہیں کر سکتے، کسی کے لیے یہ آسان ہو سکتا ہے، کسی کے لیے وہ آسان ہو سکتا ہے، لیکن مسواک کا فریضہ وضو کے مقابلے میں بے معنی ہے، نہیں سمجھ میں آتا، یہ ایک بات۔ دوسرے، پیغمبر اسلام کے اوپر یہ وضو کرنا دشوار کہاں سے ثابت کیا آپ نے؟ پیغمبر تو نمازیں کثرت سے پڑھتے تھے، وضو کرنا دشوار ان کے لیے کیسے ہو جائے گا؟ یہ ایک بات۔ اگلی بحث، ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ وضو پیغمبر اسلام کے اوپر واجب تھا۔ یہ تو ہے الوضوء علی الوضوء نور علی نور، جو سوال میں ذکر ہوا تھا، وضو کیے ہوئے ہیں، باوضو ہیں، دوبارہ وضو کرنے کا حکم نہیں، کیونکہ جب طہارت حاصل ہو گئی ہے تو طہارت کے حصول کے لیے وضو نہیں کیا جائے گا، ورنہ تحصیل حاصل ہوگا۔ طہارت کے حصول کے لیے وضو نہیں کیا جائے گا، بلکہ طہارت حاصل ہو چکی ہے ثواب کے طور پر۔ اسی لیے ہم 10ویں درس میں، جو اگر آپ لوگوں نے سنا ہو یقیناً سنا ہوگا، اس میں بیان کیا کہ ہمارے علماء نے
امیر المومنین علیہ السلام کے عمل کو کانا یتوضع علی علیہ السلام لکل صلاۃ، وہاں کہا ہے کہ حمل بر ندب، مستحب پر حمل کیا جائے گا۔ امیر المومنین ایسا کرتے تھے، اور رسول اسلام کے سلسلے میں ان لوگوں نے جو نقل کیا ہے، رسول اسلام بھی ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو نسخ کی بات ہے یہ ایک روایت ہے، جبکہ وہ روایت موجود ہے جس میں ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ اور کب تک؟ مکی زندگی میں بھی، مدنی زندگی میں بھی 8ویں ہجری تک، جب فتح مکہ ہوا ہے اور آپ مکہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک وضو سے آپ نے کئی نماز پڑھی تھی، اور خبیث ثانی نے اعتراض کیا تھا۔ اور پیغمبر نے کہا عمدن فعلتہ، کہ میں نے یہ عمدن انجام دیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ وضو ہر نماز کے لیے واجب نہیں ہے۔ طہارت اگر حاصل ہے تو اسی طہارت سے آپ جو ہے متعدد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اتنی گفتگو کے بعد ایک جملہ کہنا ضروری ہے، چاہے عبداللہ ابن حنظلہ ہوں، وہ رسول خدا کے صحابی نہیں تھے، اور چاہے عبداللہ ابن عمر ہوں، ان لوگوں کے عمل اور ان کے بیان ہمارے لیے قابل اعتبار ہیں۔ ہمارے لیے قابل اعتبار ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال ہیں، اور ان اصحاب کے اقوال قابل اعتبار ہیں جو معصومین سے نقل کرتے ہیں۔ یہ خبیث، چاہے عبداللہ ابن عمر ہو، امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرنے والا بدبخت ہو، اور چاہے کوئی دوسرا آدمی، حالانکہ ہم عبداللہ کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے ایک مگر لگایا تھا، اس کے اوپر بھی توجہ کریے۔ وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن حنظلہ جو الغسیل کے نام سے باپ کی وجہ سے مشہور ہوئے، صالح تھے، متقی پرہیزگار تھے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ، اور ان کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام سے متاثر ہو کر کے جذبہ، انقلابی جذبہ پایا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سن 63 ہجری میں مدینہ والے شورش کرتے ہیں، شورش کہیں یا انقلاب کہیں، بغاوت کرتے ہیں، بغاوت کا بھی لفظ اچھا نہیں ہے، لیکن کب؟ جب وہ امام حسین اسلام کی شہادت کے بعد مدینے کے لوگوں میں کچھ ہلچل مچتی ہے، پیدا ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں کو یزید بلاتا ہے وہاں سے، دمشق سے، آئیں میرے پاس، اور پھر چند اشخاص یہاں سے جاتے ہیں، من جملہ اس کے یہی عبداللہ ابن حنظلہ جو الغسیل کے نام سے متقی پرہیزگار تھے، یہ بھی جاتے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں تو اس کی چال چلن دیکھ کر کے، ایک تو امام حسین اسلام کو شہید کر چکا تھا، جس کی وجہ سے مدینے میں جو جذبات بھڑکے ہوئے تھے، چاہنے والوں کے اہل بیت کے تو تھے ہی، اور اوپر سے جب وہاں گیا تو کیا دیکھا؟ عبداللہ نے کی تو باقاعدہ شراب پیتا ہے، بندر سے کھیلتا ہے، اور مختلف کام۔ وہاں سے یہ لوگ واپس جو آئے ہیں تو راستے میں جو گفتگو ہوئی وہ تو ہوئی، مدینہ پہنچ کر کے عبداللہ غسیل نے باقاعدہ برملا اعلان کیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آسمان سے بارش نہ ہو جائے پتھروں کی ہمارے اوپر، اس لیے اس وقت ان کے 7-8 بیٹے، 8 بیٹے کا تذکرہ، بعد میں 8 سے زیادہ ذکر کیا، کہ اگر میرا کوئی ساتھ نہیں دے گا تو یزید واجب القتل ہے، اس کے خلاف جنگ کرنا لازم ہے، میں اکیلے اپنے بچوں کے ساتھ جہاد کروں گا۔ اور پھر جب ہنگامہ ہوا ہے تو مصرف، اس کا نام مسلم تھا، مصرف ابن عقبہ کو، جو بوڑھا ہو چکا تھا، مرنے کے قریب تھا، بہت ہی خونخوار تھا، یزید نے لشکر دے کر کے بھیجا، اور پھر وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، واقعہ حرہ جو پیش آیا ہے، پورا واقعہ آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ 1000 ایسی خواتین بچے دار ہوئی جن کی شادی نہیں ہوئی، یہ تو 1000 اس طرح سے ذکر ہوا، نہ جانے کتنے۔ 700 حافظین قرآن اس میں مارے گئے، پیغمبر کی مسجد کی بے حرمتی کی گئی، گھوڑے، خچر، اونٹ جو بھی تھے باندھے گئے، اس میں جو ہے کتنی گندگی وغیرہ۔ اور پھر اس کے بعد 3 دن تک مصرف ابن عقبہ نے مدینہ کو مباح کر دیا اپنے لشکر والوں کے لیے، جو تمہارا دل چاہے کرو، مردوں کو قتل کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ برائیاں کرتے تھے، اور 3 دن تک باقاعدہ۔ تو اس واقع حرہ کے جو ابتدائی امور ہیں ان میں کیا ہے؟ ایک یہی ہے
کہ عبداللہ ابن حنزلہ جو غسیل الملائکہ کے فرزند تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ڈر ہے کہ یزید جیسا حاکم ہمارا جو شراب پیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور ہم اس کی قیادت اور حکومت میں رہ رہے ہیں، اس کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے الی آخر۔ اور پھر ان کے ساتھ کچھ لوگ کھڑے ہوئے، مگر مصرف ابن عقبہ کے مقابل میں تاب نہ لا سکے، جنگ میں اکثریت بھاگ گئی اور عبداللہ اپنے بیٹوں کے ساتھ مار دیے گئے۔ ابھی فی الحال میں کہہ رہا ہوں مار دیے گئے۔ اگر یہ قیام حکم امام سے اور امام کے منشا کے مطابق تھا، امام زین العابدین علیہ السلام، تب تو ہم اس کے اوپر ٹک لگا سکتے ہیں صحیح کی، ورنہ نہیں۔ یہی آدمی جو 2 سال کے بعد یزید کے شراب خواری وغیرہ کے اوپر قیام کر رہا ہے، شراب پینا سخت ہے، زنا کرنا سخت ہے، یا حجت خدا کا شہید کرنا؟ آپ کہاں تھے اس وقت 2 سال 3 سال پہلے جب امام حسین علیہ السلام قیام کر رہے تھے؟ کیا امام نے نہیں کہا تھا یزید شارب الخمر ہے، یہ ہے وہ ہے، مثلی لا یبایع مثلہ؟ آپ کیوں نہیں ساتھ میں گئے؟ 2 دن کے اندر آپ 2 سال کے اندر 3 سال کہہ لیجیے، 63 میں واقع 3 سال کے اندر کیا اس کے شراب خواری آپ کو پتہ نہیں تھی؟ کیا اس کے ظلم و ستم اس کے معلوم نہیں تھے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا عمل غلط ہے، امر بالمعروف کرنے کے لیے آدمی 2 سال کیا 3 سال کیا 30 سال کے بعد اٹھ کھڑا ہو، صحیح ہے، درست ہے، لیکن اس وقت جب امام حسین علیہ السلام قیام کر رہے تھے تو اس وقت جو ہے عبداللہ الغسیل نہیں نظر آتے، نہ امام کو منع کرنے کے لیے، نہ امام سے مشورہ دینے کے لیے، نہ امام کے ساتھ۔ اس کے علاوہ یہ جو قیام آپ نے کیا، حالا ہنگامہ میں فی الحال کہتا ہوں، یہ جو ہنگامہ برپا کیا اور 700 قارئین قرآن حافظین قرآن مارے گئے، کتنی خواتین کے ساتھ بے حرمتی ہوئی، مسجد نبوی تاراج ہوئی وغیرہ وغیرہ، سارے مسلمین خاص طور سے مدینے والے اتنا بے گھر ہوئے، قتل ہوئے۔ اگر یہ انقلاب، اگر یہ شورش، اگر یہ انقلاب آپ کا امام کی منشا کے مطابق ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کی گردن پہ جائے گی۔ امر بالمعروف نہی عن منکر کا جہاں پہ اثر ہو وہاں کر سکتے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا ہوں۔ معصومین علیہ السلام سے صریح طور پر اگر کوئی عبارت مل جائے کہ ہاں ان کا عمل صحیح تھا، ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن چاہے جتنا بڑا قدم اٹھایا جائے، اگر حجت خدا کی مرضی شامل نہیں ہے، امر بالمعروف نہی عن منکر کے تحت نہیں ہے، تو اسے ہم قابل قبول تسلیم نہیں کرتے، قابل قبول نہیں ہے، تسلیم نہیں ہے۔ میں بظاہر سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، لیکن ہمارا معیار، ہم سب کا معیار اہل بیت ہونا چاہیے۔ اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے جن امور کے سلسلے میں ٹک لگایا ہے، صحیح قرار دیا، وہ ہم آمنا و صدقنا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، ورنہ نہیں۔ اب ایک روایت اور یہاں پہ بیان کر کے، ایک روایت نہیں، اسی بات کو مکمل کروں تو سن 63 ہجری میں جو عبداللہ الغسیل نے، چونکہ خود متقی پرہیزگار تھے، لا شک ولا ریب، اچھے آدمی تھے، مگر اچھے آدمی کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کا مدینے سے باہر نکلنا ہے اور آپ ان کے ملنے کے لیے بھی نہیں آ رہے ہیں مثلا، اور پھر اس کے بعد اتنا جذبات بھڑکے۔ مگر یہ روایت میں ہمارے یہاں ملتا ہے کہ وہ امام حسین اسلام کے قیام سے متاثر ہو کر کے یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ صحیح ہے کہ ابتدا میں ممکن ہے یہ جوش و جذبہ نہ پیدا ہوا ہو یا حالات ایسے نہ رہے ہوں تقیتاً وغیرہ، لیکن امام کے قیام سے متاثر ہو کر کے یہ کام کیا ہے، تو ہم نرم گوشہ رکھتے ہیں، اس کے اوپر جو اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضروری ہے کہ بعد کے اماموں نے کیا ان کے اس عمل کے اوپر ٹک لگایا ہے؟ نہیں ملتا، مجھے نہیں ملا، اگر ملے گا تو بتائیں گے، اگلے درس میں ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تھوڑا سوال کر سکتا ہوں؟ جی بسم اللہ۔ یہ یزید کا لشکر آیا تھا، اس کی وجہ یہ عبداللہ غسیل تھے؟ میں نے نہیں کہا کہ وہ صرف وہ داخل تھے، بلکہ پہلے گئے تھے یہ لوگ وہاں پہ، اور وہاں سے آنے کے بعد خوب بھڑکایا مدینے کے لوگوں کو، اور جب یہ بھڑکایا تو ان سب مدینے والوں نے بیعت توڑ دی یزید کی، ہمارا وہ خلیفہ نہیں، ہم اس کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تسلیم نہیں کرتے، اور مدینہ پورا دسترس سے گورنر کے ہاتھ سے
ہو گیا تھا، اب جو بھی گورنر رہا ہو بھگا دیا تھا اس کو، اور مروان اور اس کے جو افراد تھے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی پناہ میں مدینے سے تھوڑا سا باہر علاقے میں وہاں پہ پناہ میں تھے، اور مسلم ابن عقبہ نے پورے مدینے کے اوپر چڑھائی کی، مگر امام زین العابدین علیہ السلام کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کیا کیونکہ یزید نے کہہ کر کے بھیجا تھا یہ سب۔ تو یہاں جو روش جو برپا ہوئی ہے انہی لوگوں کی تقریروں کی وجہ سے، اور قیادت کی ہے کس نے؟ قائد جو تھے اس واقعہ حرہ کے وہ عبداللہ ابن حنظلہ تھے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قتل ہوا ہے، اتنی جو عصمت دری ہوئی ہے، یہ سب ان سب کی ذمہ داری ان لوگوں کے اوپر ہے جو قیادت کر رہے تھے۔ ان میں سر فہرست کون ہے؟ عبداللہ ابن حنظلہ۔ یہ کہنا کہ امام کے اعمال سے، امام حسین اسلام کے قیام سے متاثر ہو کر کے صحیح، تو آدمی امر بالمعروف کرنی، کبھی بھی اٹھے، پہلے سو رہا تھا مثلا اب جاگ گیا، بیدار ہو گیا، ٹھیک ہے چلے گا، چاہے جتنے شہید ہوں چاہے جتنے قتل ہوں، لیکن امر بالمعروف کی جگہ ہو۔ امام معصوم اسی علاقے میں ہے، اس کی منشا بھی حاصل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ حضرت مختار کوفے میں تھے تب بھی ہم جو کہتے ہیں کہ امام با واسطہ امام سے ان کا رابطہ تھا، اس لیے جناب مختار کو علیہ السلام ہم کہتے ہیں، وہ بعض بہکے وہ الٹا سیدھا بولتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اور جناب مختار ابتدا میں جوانی میں ایک دم پکے مومن بھی نہیں تھے، آدمی جوانی میں سارے اصحاب پیغمبر، جناب عمار یاسر، جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر، ان کی ابتدائی زندگی دیکھیں، کوئی کافر تھا، کوئی مشرک تھا، کوئی عیسائی تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی لٹیرا تھا، بعد میں جو ہے دھیرے دھیرے اہل بیت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پختہ ہوئے ہیں۔ ایسے پختگی آئے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن امام وہاں موجود ہیں، اگر با واسطہ ہی اجازت مل گئی ہو دفاع کرنے کی، جنگ کرنے کی، تب تو صحیح ہے، ورنہ جس جنگ کا انجام سارے مارے جا رہے ہیں اور اتنی عصمت دری ہو رہی ہے، اتنا مسجد نبوی کی توہین ہو رہی ہے، گہرائی میں جائیں گے تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا۔ امام اور حجت خدا کی منشا ہو ہی نہیں سکتی جس کا انجام ایسا ہو۔ امر بالمعروف کے مراتب ہیں، امر بالمعروف کے مراتب میں سے ایک یہ کہ اثر کا امکان ہو۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ پورا لشکر آیا ہے جنگ کرنے کے لیے، یا فرار کریں یا کیا نام ہے مصالحت کریں، کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ سوال کی جگہ ہے، آپ لوگ بھی سوچئے، اس کے اوپر آئندہ گفتگو کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔